اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم و لسمتہم و شجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتم داران سید الشہداء، خدا ہماری سزا کو قبول فرمائے۔ پہلی محرم سے ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز سورہ فجر کی ان چند آیتوں کے ذریعے ہوا ہے اور یہ سلسلہ آج تک پہنچ گیا۔ عزت و صحت رہی تو مسلسل 9 محرم تک انہی آیات کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا جائے گا۔ المختصر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس ہے، ارجعی لوٹا پلٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ سورہ فجر کی ان آیتوں میں کوئی بندہ خدا ہے کہ جس کو اللہ اتنا محبوب کر رہا ہے اور اللہ اتنا محبوب رکھتا ہے کہ اسے کئی تمغے دیے جا رہے ہیں، کئی اعزازات دیے جا رہے ہیں۔ اسے مطمئن نفس بھی کہا جا رہا ہے، اسے راضیۃ مرضیہ کا تمغہ بھی دیا جا رہا ہے، اسے مشیت کی طرف سے عابد بھی بنایا جا رہا ہے اور اسے مشیت اپنی طرف سے اپنی جنت دینے کو تیار ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ اور یہ سورہ فجر کی آیات میں جو بھی ہے بندہ، کہاں کا رہنے والا ہے یہ نہیں معلوم، کون ہے یہ نہیں معلوم، لیکن ہے بڑا خوش نصیب۔ اس لیے اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو ہم بندگان خدا کی تمنا ہے وہ اس کو جیتے جی نصیب ہو رہی ہے۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرار آئے، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اعتبار آئے، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، لیکن ہم ہر چھوٹے سے واقعے اور حادثے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا قرار چھن جاتا ہے، ہمارا سکون اجڑ جاتا ہے، ہمارا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے۔ وہ کمال کا بندہ ہے کہ پوری زندگی جی لیا اور اس کو نہیں کہنا پڑا، خود مشیت پکاری کہ اگر کائنات انسانی میں کوئی مطمئن ہے تو فقط تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو کل تک میں آپ کے سامنے یہاں تک بات لے آیا تھا کہ اللہ نے مطمئن قرار دیا ہے، اور اللہ مطمئن اگر کسی کو قرار دے رہا ہے تو بہرحال کمال کی بات اس لیے ہے کہ اللہ صرف زبان نہیں دیکھتا ہے، اللہ عمل نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ نیتوں سے واقف ہے۔ کل اس ذیل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج میں ذرا سا آپ کے اذہان عالیہ کو، اس لیے کہ ہر دوسرے دن یہاں پر مجمع دوسرا ہوتا ہے، چہرے دوسرے ہوتے ہیں، سب سے بڑا مصیبت کا مرحلہ تو یہ ہے کہ کوئی ایک خاص موضوع کے اوپر، کوئی ایک خاص ٹاپک کے اوپر کچھ گفتگو کی جا سکے۔ معدود چند ہیں جو پہلی محرم سے ہیں، باقی چہرے بھی بدل رہے ہیں، عزادار بھی بدل رہے ہیں۔ بہرحال میں نے کل تک آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے کسی کو مطمئن قرار دیا،
کون ہے وہ بندہ مجھے نہیں معلوم، کہاں کا رہنے والا ہے مجھے نہیں معلوم، کس باپ کا بیٹا ہے مجھے نہیں معلوم، کس خاندان کا فرد ہے مجھے نہیں معلوم، کس نانا کا نواسا ہے مجھے نہیں معلوم، کس دادا کا پوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو شرافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب میں قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کروں اور سورہ فجر پڑھوں اور ان آیتوں کے تک پہنچوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو بند کروں اور تصور میں اس آدمی کو لاؤں، اس بندے خدا کو لاؤں، تعصب کی نگاہیں ہٹا کر، تعصب کے چشمے کو ہٹا کر، تعصب کو ہٹا کر، کون ہو نہیں معلوم، کس فرقے کے امام ہو نہیں معلوم، کس مسلک کے امام ہو نہیں معلوم، کس مسلک کے قائد ہو نہیں معلوم، کس صحابی کے بیٹے ہو نہیں معلوم، کس بڑے باپ کے بیٹے ہو نہیں معلوم، لیکن بھائی تم جو بھی ہو، جہاں کے بھی رہنے والے ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میری زندگی کی تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری زندگی میں قرار آئے، تم جو بھی ہو، جہاں کے رہنے والے بھی ہو، میرے تم پر لاکھوں سلام، اس لیے کہ ہمارا رب تمہیں مطمئن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے غور کریے گا کہ سرکار احدیت کی طرف سے اگر کسی کو یہ اعزاز مل رہا ہے مطمئن، تو مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی کسی ایک سانس میں بھی اضطراب نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بے چینی نام کی، بڑا آسان ہے پڑھنا، بڑا آسان ہے سن لینا۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی ٹھنڈ پڑتی ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، گرمی شدید ہوتی ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، کوئی فتنہ و فساد ہو جائے شہر میں تو ہم پر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے، سن بلوغ کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اس اطمینان سے اٹھے کہ اللہ راضی رہے، اس اطمینان سے بیٹھے کہ اللہ راضی رہے، اس میں اطمینان سے چلے کہ اللہ راضی رہے، اس اطمینان سے بولے کہ اللہ راضی رہے، یعنی زندگی کا ہر لمحہ اطمینان کے علاوہ کچھ نہ ہو اور رضا خدا بھی پیش نظر ہو، اسے مطمئن کہا جاتا ہے۔ بھئی مطمئن ہونا آسان مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو مطمئن ہے ہی نہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ ہوا میں نہیں کہتا ہوں، نہ کسی کی سنی سنائی کہتا ہوں، ابھی تو ہم مطمئن ہیں ہی نہیں۔ دیکھیے اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب یقین ہوتا ہے، یقین اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہو یا عقل ہو۔ ابھی تو ہم اس منزل پہ نہیں ہیں، ہمیں یہی نہیں معلوم، ایک جملہ عرض کروں، اس کو سوچئے گا بعد میں جا کر، ابھی تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مفہوم لا الہ الا اللہ کیا ہے، ابھی تو ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اگر اللہ ایک ہے تو کیوں ہے، بھئی ابھی اگر اللہ ایک ہے تو کیوں ہے، کیا سرخ آپ کے پر لگے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک کہہ رہا ہے اور ہم کہلوا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اور وہ کہلوا رہا ہے۔ توحید کے اوپر اگر بحث کر لی ابھی توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، نبی کی رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی، شریعت کے معاملات سمجھ میں نہیں آئیں گے، اما ابھی طریقہ نماز تو ٹھیک سے معلوم نہیں۔ یہ تو بیچاری عزاداری ایک مظلوم سمجھی گئی ہے، بلکہ مجبور سمجھی گئی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے لوگوں کی کہ عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کو، بلکہ امام حسین اور عزاداری اور آل محمد علیہ السلام کو مجبور سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس کی سمجھ میں آیا اٹیک کرنے کو تیار ہیں۔ محرم کا آغاز بھی نہیں ہوا، ابھی چاند رات بھی نہیں ہوئی، اور فیس بک کو دیکھیے اور واٹس ایپ پہ دیکھیے، ہر آدمی اپنی زبان چلانے پہ تیار ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں اکثر کہتا ہوں، آل محمد علیہ السلام مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ آل محمد مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے کہ آپ کی زبان میں جو آئے بک دیجئے، لیکن یہ بہت بڑے لوگ ہیں، خدا کی قسم اگر ان کے دامن سے ہلکی تھوڑی بہت بھی وابستگی ہو گئی تو یہاں بھی انسان کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے، یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب۔ عزاداری صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے، اور طریقہ ادا سمجھنا چاہیے اور سلیقہ ادا معلوم کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایام عزا آ رہے ہیں، اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، جتنے تبصرے ہیں سب اسی کے اوپر۔ مقصد سمجھیے آپ عزاداری کا۔ میں ایک جملہ کہوں اور بہت دور تک چینل کے ذریعے یہ بات جائے گی، آپ مقصد اعضاء کو تو سمجھانے کی کوشش کروا رہے ہیں، ابھی آپ کو مفہوم لا الہ الا اللہ بھی معلوم ہوا، ابھی آپ کو مقصد نماز بھی پتا چلا، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ زبان جل جائے اگر نماز کے خلاف بولوں، زبان جل جائے اگر روزے کے خلاف بولوں، لیکن کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ اما منتقم خون حسین، وارث خون حسین موجود ہے پردے میں،
ایک ایک کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جس کی جو سمجھ میں آیا. لگ رہا ہے کہ حسین کا غم اور حسین انتہائی مجبور ہے، جو سمجھ میں آئے کہہ لو. صاحب مقصد سمجھیے، مقصد سمجھیے، مقصد سمجھیے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اگر یہ مقصد ہے تو افضل ترین عبادت ہے نماز. کہ آج تک آپ نے صبح کی نماز کے 2 رکعت کا مقصد سمجھا؟ آپ ظہر عصر کی نماز کا مقصد سمجھے؟ آپ مغرب عشاء کی نماز کا مقصد سمجھے؟ بتائیے کیا مقصد ہے بھائی؟ اللہ میاں جو روزانہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ اسلام بیوقوفوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام دیوانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام عقل و خرد رکھنے والوں کا مذہب ہے. کبھی سوچا ہے کہ اللہ میاں روزانہ صبح کیوں بلا رہا ہے؟ کیوں ظہر کی 4 پڑھوا رہا ہے، عصر کی 4 پڑھوا رہا ہے، مغرب کی 3 پڑھوا رہا ہے، عشاء کی 4 پڑھوا رہا ہے؟ آخر کیوں؟ کیا دہرانا ہی مقصود ہے؟ کہ ادھر نماز صبح، ادھر مؤذن نے کہا یا الصلاۃ، اور بھاگتے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے. نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت، یا نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت. کیوں بلایا گیا بھائی؟ اہل علم تشریف فرما ہے، میں ایک سوال کر رہا ہوں، مقصد سمجھیے. کاہے کے لیے بلایا؟ کیا روزانہ یہی سننے کے لیے بلایا؟ کیا یہی روزانہ سننے کے لیے بلایا؟ کیا یہی روزانہ سننے کے لیے بلایا؟ قربتاً اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں ایک بات عرض کروں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ اور ایک معصوم سا بچہ آئے گا سامنے اور اس کے باپ کہیں گے بیٹا باپ مولوی صاحب کو سلام کرو، اور بچے نے سلام کیا. اس کے بعد میں کہا مولوی صاحب کو کلمہ سناؤ. تو یقین جانیے جب پہلی بار وہ اپنی طوطی زبان میں کلمہ سنائے گا تو اتنا اچھا لگتا ہے اس معصوم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ گال بھی تھپ تھپائیں گے، آپ گال کے بوسے بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ انعام کے طور پر جیب سے نکال کے بھی کچھ دیں. اگر بچے نے اصول دین سنا دیے، فروع دین بتا دیے، پنجتن پاک یا 12 اماموں کے اسماء سنا دیے، تو انسان خوش ہوتا ہے. لیکن یہ ویری فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. غور کیجئے گا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ پہلی ملاقات میں ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر میں گئے، کسی ملنے والے کے گھر میں، اور چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے کلمہ سنایا، اصول دین سنایا اور فروع دین سنائی اور 12 اماموں کے اسماء سنائے، خوش ہو گئے، گال تب تبائے، جیب سے پیسے نکال کے دیے. لیکن دوسرے دن آپ پہنچ گئے، پھر اس نے سنایا، تو آج آپ کا وہ ری ایکشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ کل سن چکے ہیں. بٹ نیچرل، یہ سائیکولوجی ہے انسان کی کہ دوسرے دن جب آپ سنیں گے تو آپ کو پر وہ اثر نہیں ہوگا. اور تیسرے دن پہنچ گئے، پھر اس نے کہا انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو سناؤ، تو اب ناگوار خاطر ہوگا. طبیعت میں پھرا کیا سنانے کے لیے. اور مسلسل آپ کا اس گھر میں جانا ہو، اور 30 دن ہو گئے ہو، 35 دن ہو گئے ہو، 40 دن ہو گئے، اور جیسے ہی صبح پہنچے انہوں نے کہا لو کلمہ سناؤ، تو آپ یقین جانیے کہ 1 مہینے کے بعد جیسے ہی کہیں کہ کلمہ سناؤ، بس جیسے ہی بچہ کلمہ سنانے کا شروع کرے گا فوراً موڈ خراب ہو جائے گا. ہمارا یار وہی بچے کو یاد ہے بار بار. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی بچے کو یاد ہو جاتی ہے، اس کو بار بار وہ دہرائے تو سننے والے کو ناگوار گزرنے لگتا ہے. یہاں سن بلوغ کی پہلی سانس، نماز واجب ہو گئی، آؤ صبح کی نماز ہے کیا؟ الصلاۃ معراج المومن. معراج مومن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بندہ اپنے معبود کے اتنے قریب پہنچ جائے کہ کوئی تیسرا نہ موجود ہو. بھئی الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. معراج کیا ہے؟ شب معراج جب نبی کریم آگے بڑھے تو ایک منزل آئی کہ جہاں پہ جبرائیل چھٹک کے رک گئے. یا نبی اللہ آگے آپ کی منزل ہے. خیریت اخی جبرائیل، میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ یا نبی اللہ یہ تو آپ کے ہم سفر ہونے کی برکت تھی، یہ تو آپ کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہو گیا کہ میں بے خیالی میں چلتے 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 یہاں تک آ گیا. میری بھی حد وہ ہے، یہ تو آپ کا شرف تھا کہ نہ مجھے روکا گیا، نہ ٹوکا گیا، نہ منع کیا گیا، نہ وارننگ دی گئی، اور میں بے خیالی میں چلتے چلتے یہاں تک آ گیا. لیکن یا نبی اللہ مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ اب اگر میں نے ایک قدم بڑھایا تو انجام کار پر کا جلنا ہوگا، میں جل کے خاک ہو جاؤں گا.
یا نبی اللہ اب آگے آپ ہیں، دریائے نور ہے آگے آپ ہیں اور آپ کا اللہ، جائیے اللہ کی ضمانت میں دیا، اب کوئی نہیں، آپ جائیے آپ کا اللہ۔ جبرائیل رک گئے، رسول اللہ نے پوچھا خیریت؟ کہ یہ وجہ ہے۔ پھر آپ روایت کے جملے ہیں اگر آپ غور فرمائیں، جناب جبرائیل کہنے لگے یا نبی اللہ یہ تو آپ کے چکر میں یہاں تک آ گیا، یعنی آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں آ گیا، آپ کے ہم سفر ہونے کی وجہ سے یہاں آ گیا، لیکن جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یقین جانیے یا رسول اللہ اس سے پہلے مخلوقات خدا میں کوئی نہیں آیا، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی اس منزل تک نہیں آیا جہاں تک میں آیا۔ یا نبی اللہ نہ آدم آئے، نہ نوح آئے، نہ ابراہیم آئے، نہ عیسیٰ آئے، نہ موسیٰ آئے، نہ فرشتوں میں کوئی آیا، ارے میں اس سے پہلے یہاں تک نہیں آیا تھا۔ یہ تو آپ کے دم قدم کی برکت تھی جو یہاں تک آ گیا، لیکن اب اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں تو پر جل جائیں۔ اب لوگ یہ نہ ہم پر اعتراض کریں کہ یہ علی کے چاہنے والے علی کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں پر تھے جہاں پر اللہ نے علی کے لہجے میں اللہ سے گفتگو کی۔ اکثر ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شب معراج، ہم کہتے ہیں جو شب معراج آواز آ رہی تھی محمد سمجھ رہے تھے کہ بولنے والا کون ہے، اور خود بولنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد اسی آواز سے مطمئن ہوں گے۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دیکھیے اتنا بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں معراج میں پردے کے پیچھے سے آواز جو آ رہی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آواز آ رہی تھی۔ اما یہ بھی عقل کی بات ہے، جبرائیل کہہ چکے ہیں کہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں آیا، اور آگے تو فقط آپ ہیں اور معبود کا جلوہ، تو وہاں پہ اللہ کو بولنا ہے۔ اب یہاں پر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، میں ایک جملہ عرض کروں، اگر اللہ خود بول دے، اگر خود متکلم ہو جائے تو اس کی وحدانیت مجروح ہو جائے، اگر خود بول دے تو محدود ہو جائے، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں۔ اور محمد کو بلایا ہے تو بولنا ضرور ہے، بلایا ہے تو باتیں کرنا ضرور ہے۔ اگر محمد سے گفتگو کر لی تو جو میرے معترض ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ وہاں محدود تھا جب محمد سے گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا ایسا انتظام کروں کہ اس کا لہجہ اختیار کروں جس کا لہجہ یہاں سے بھی ملتا ہو وہاں سے بھی ملتا ہو، خدا کی قسم۔ تو عزیزان گرامی اس منزل کا نام ہے معراج، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ قربۃ اللہ، جیسے ہی کہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، سورہ علم پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سمع اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، سن بلوغ کی پہلی سانس کے بعد سے زندگی میں جتنی عمر مل جائے روزانہ آپ کو یہی پڑھنا ہے، نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ دیکھیے آپ متوجہ نہیں ہوئے، ایک بچہ اگر بار بار ایک چیز ڈیسائیڈ کرے تو آخر کار انسان کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ کب تک؟ نہ کہ اللہ کو دیکھیے کہ وہ حسن ظہیر آ کے یہی صبح کہہ رہا ہے، یہی ظہرین میں کہہ رہا ہے، یہی مغربین میں کہہ رہا ہے، اور یہ نہیں بلکہ بار بار بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں بلایا جا رہا ہے کہ روزانہ یہ دہراؤ، اما مقصد نماز تو یہ ہے کہ جو دہرا رہے ہو باہر نکل کے اس پر قائم بھی رہو اور اس انداز سے عامل رہو کہ نماز مکمل ہو جائے۔ نماز مقصد حیات، مقصد کربلا سمجھیے تو مقصد نماز تو سمجھیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نمازی اللہ اللہ، سر پہ ٹوپی لگائے، ماتھے پہ گٹا، چہرے پہ داڑھی، یا رب یا رب، آپ سماج کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ نماز کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد نماز بھی تو سمجھیے۔ نماز کا مطلب وہ کلمات کا دہرانا نہیں تھا، مقصد نماز تو یہ تھا جو دہرایا جا رہا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں زبان دی جا رہی ہے۔ جب باہر ہم نکلے تو اس کے اوپر ہم قائم رہیں، ہم باقی رہیں، اور اس کے علاوہ کیا کانسیپٹ تھا؟ ورنہ سوچیے عقلاً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز صبح کے لیے بلا لیا اور ظہرین میں بلا لیا، یہ صبح دوپہر شام اس لیے بلا رہا ہے اب سنبھل جاؤ، 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 اس لیے کہ یہ جو نماز عمل کریے عمل کریے، نماز عمل کا نام نہیں ہے۔ دیکھیے ایک دوسرا جملہ نکل آیا زبان پہ، نماز عمل کا نام نہیں ہے۔ یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں یہ نماز ہمارے ایمان کے اظہار کا نام ہے،
دیکھیے حضرات تشریف فرما، ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، نماز عمل کا نام نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے اس وقت کہ آج تک بچپن سے ہم نے یہی سنا کہ نماز عمل کا نام ہے، لیکن میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں پوری بات مکمل ہو جانے دیجئے کہ نماز عمل کا نام نہیں ہے۔ نماز اپنے ایمان کے اظہار کا نام ہے، اپنے ایمان کی تجدید کا نام ہے۔ آپ پوری نماز اٹھا کر دیکھ لیجئے، قربتاً الی اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ ایمان ہے کہ عمل ہے؟ ایمان ہے کہ عمل ہے؟ الحمدللہ، تعریف اس کی، یہ آپ کا عمل ہے کہ ایمان ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت تجھی سے مدد، یہ آپ کا ایمان ہے کہ عمل ہے؟ تو بہت عظیم، یہ آپ کا ایمان ہے کہ عمل ہے؟ تو بہت اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو بہت اعلیٰ، کیا کہنا تیری تعریف، یہ آپ کا ایمان ہے کہ عمل ہے؟ بحول اللہ و قوتہ یقوم واقوت، پروردگارہ تیری قوتوں سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، یہ آپ کا ایمان ہے کہ عمل ہے؟ میرا ایک سوال ہے، یہ جتنی چیزیں آپ ریسائٹ کر رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں آپ دہرا رہے ہیں، یہ آپ کا عمل نہیں ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ وہ سننے والا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، وہ سننے والا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، اسی کی مدد، اسی کی عبادت۔ یہ جو اٹھ بیٹھ رہے ہیں یہ عمل نہیں ہے، یہ تو معراج کی یاد ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ تو معراج کی یاد ہے۔ جب رسول اللہ ایک منزل اعلیٰ پہ پہنچے اور ایک جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور لطف باری کے کچھ مناظر دیکھے تو گھبرا کے سر کو سجدے میں رکھ دیا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سر کو سجدے سے اٹھایا، کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر سر کو سجدے میں رکھ دیا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب نبی کریم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں اٹھنا چاہتا تھا، میں نے ایسا محسوس کیا کہ میری قوتیں ختم ہو گئیں، میں اپنے بدن میں قوت محسوس نہیں کر رہا تھا، میں نے گھبرا کے کہا بحول اللہ و قوتہ یقوم واقوت، میں نے جیسے ہی یہ کلمات کہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عجیب کیف دیکھا، کچھ ایسے عجیب مناظر دیکھے، پھر سر کو سجدے میں رکھنا چاہا تو ہاتھ گھٹنوں پہ رک گئے، کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کھڑا ہوا، کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو یہ جو اٹھ بیٹھ رہے ہیں یہ عمل نہیں ہے، یہ یاد معراج ہے۔ اب بھی مسلمان نہ سمجھ پائیں کہ یہ روحانی ہے یا جسمانی، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو نماز عمل کا نام نہیں ہے، مقصد نماز سمجھیے۔ آپ عزاداری کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ ہم 1400 سال سے لوگ پیچھے پڑے ہیں، تب تو عزاداری کو کچھ ہوا نہیں۔ میں نے پچھلے سال موقع ملا تھا، لکھنؤ میں رکا تھا، میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے اور شہزادی کے صدقے میں آج یہاں تک آ گیا کہ بغیر آپریشن کے اللہ کا شکر ہے میں چل پھر رہا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ نا امید ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ جناب ذائقہ کا کرم ہے، میں نے وہی جملہ کہا، یہ لوگ مظلوم ہیں، مجبور نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ 1400 سال سے جتنا زیادہ شخصیت علی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، کریش کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح سے عزاداری کے اوپر حملے ہوئے پوری میڈیا پوری طاقتوں کے ساتھ، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ختم ہو جاتا۔ اما ایک زمانہ ایسا تھا کہ نام علی لینا ایک گناہ تصور کیا جاتا تھا، یہ زمانہ گزرا ہے وہاں، بلکہ تاریخ کے بہت سے اوراق اگر آپ پلٹیے تو آپ کو ملے گا کہ ایک شہر ہے، ایک شخص جا رہا ہے، پیچھے کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ان کا وہ دیکھو علی جا رہا ہے، وہ ایک دم سے پلٹا، اس میں سے ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑا، قاضی شہر کی عدالت میں لے گیا، اس نے مجھے آج اذیت دی، اس نے مجھے ستایا، کیا ہوا؟ کہا آج اس نے بھرے مجمع میں مجھے علی کہہ کے پکارا۔ جہاں دشمنی اتنی زیادہ کی گئی ہو، نام کو اتنا زیادہ دبایا گیا ہو، شخصیت کو اتنا مجروح کیا گیا ہو کہ لوگ نام علی سننا سمجھتے تھے کہ اس نے مجھے ستایا، اس نے رلایا۔ اما اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہے کہ تمام بادشاہتیں ختم ہو گئیں، تمام بڑے بڑے فرما رواں
واصل جہنم ہو گئے. آج اگر بچہ ہوتا ہے تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ نام رکھا جائے تو علی پہ رکھا جائے یا حسین پہ رکھا جائے. ہاں جب 1400 سال سے، اما میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دیکھیے ہوش کے ناخون لیجئے. اما اتنی کوششوں کے باوجود نہ عزاداری رک پائی، نہ علی کی محبت رک پائی، نہ حسین کی مظلومی کے واقعات رک پائے. آج اس دور میں جہاں مصیبت ہے شیعت کے لیے، جہاں جینا مشکل ہے، سعودی عرب کو لے لیے، سعودی عرب کو لے لیے، جہاں شیعہ ہونا ایک جرم مانا جاتا ہے آج بھی. وہاں پر بھی آپ اگر جائیے مدینے میں تو کوئی نہ کوئی ملنے والا مل جائے گا جو بیسمنٹ میں لے کر پہنچے گا. وہاں پورا عزاخانہ سجا ہوگا، وہ ماتم بھی ہو رہا ہوگا، وہ مجلس بھی ہو رہی ہوگی. یاد ہے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ حج پہ تھے اعجاز بھائی، نہ جانے کتنی مجلسیں وہاں برپا ہوں گی جہاں چاروں طرف پہرا ہو. جب وہاں ذکر حسین نہیں رک پایا تو یہ تو ہندوستان آزاد ہے. ایک دودھ بھیج دیے محمد وآل محمد. یہ ہندوستان مقصد سمجھیے. اما ایک بات میں عرض کروں گا کہ میں جاہل آدمی ہوں، یہ کام تو علماء کرام کا ہے اور کہ وہ بیان کریں. ایک بات سامنے کی جانتا ہوں، کربلا کے متعلق کوئی مقصد نظر نہیں آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کربلا والوں کی مظلومی پہ رونا یا رولانا، اس میں کہیں مقصد نظر نہیں آیا. ہاں، اور جتنے بھی واجبات اور مستحبات ہیں وہ کہیں نہ کہیں مقصد نظر آیا. یہاں امام نے کچھ نہیں کہا اور ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں جو روئے یا رولائے یا رونے والے کی صورت بنائے. اب آپ ان سے سوال کیجئے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو معصوم وہی کہے گا جو اللہ کی طرف سے منشا ہوگا. جو روئے یا رولائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب. اور یہاں پہ نوجوان بھی ماشاءاللہ اس پر جمع ہیں. میں ایک بات عرض کروں، ہر آدمی معصوم نہیں ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک بات ایسی ہے کہ جس کی بنیاد میں محشر پہ جا کر ہم آل محمد کے حضور میں ایک بات تو کہہ سکتے ہیں کہ آل محمد ہم لاکھ گناہ گار سہی، ہم لاکھ خطا کار سہی، لیکن زندگی میں ہم نے وہ عمل کیا جو آپ لوگوں کی تمنا اور آرزو تھی. کہ میں جو عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کم سے کم ایک چیز پر تو ڈیزرو کرتے ہیں ہم کہ ہم محشر کے ہنگام میں یہ جا کے کہہ سکتے ہیں بھیج دیجئے جہنم. لیکن ہم نے زندگی میں وہ عمل بہت زیادہ کیا ہے جو آپ لوگوں کی آرزو تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ عزاداری کی مذاق نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت سے لے کر پردہ غیب کا معصوم ایک انداز میں کربلا والوں پر ہوتا ہوا نظر آیا ہے. نبی کریم بھی روئے ہیں، مولا متقیان بھی روئے ہیں، امام حسن بھی روئے ہیں. تعویذ جناب قاسم گواہ ہے. امام سید سجاد تو زندگی بھر روتے رہے. امام محمد باقر روئے، بلکہ حکم دیا تھا، روایات جا کر دیکھیے کہ جس وقت میں شہید کیا جاؤں تو بنا میں فلاں جگہ پر 10 روز تک مجھ پر بھی ماتم کیا جائے، میرے جد حسین مظلوم پر بھی ماتم کیا جائے. یہ وصیت ہے امام محمد باقر علیہ السلام. چھٹے امام کربلا والوں پہ تڑپتے ہوئے نظر آئے، تڑپتے ہوئے نظر آئے. میں اسی لیے اپنے بچوں سے کہتا ہوں خدا را یہ فرش اعضاء پہ جب بھی آئیے تو وضو کر کے آئیے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ روٹین نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے. ایک مظلوم کا غم ہے. یہاں بہت مقدس ہستیاں تشریف لاتی ہیں. آئیے گناہوں کی معافی مانگی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس کی سے راضی ہو گئی، میں نے کل و پرسوں کہا تھا، جس سے جناب زہرا راضی ہو گئیں اس کی دنیا بھی سنوری اور اخروی زندگی بھی سنوری. سید سجاد کے علاوہ 5ویں امام روئے، چھٹے امام روئے. آپ جائیے کربلا معلیٰ، جو حضرات زیارت کرائے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے.
کہ آپ جب فرات کی اس طرف جائیں گے، مقام امام زمانہ ہے، اس کے بعد میں آگے بڑھیے گا، پل پار کریے گا تو اس طرف ایک باغ ہے، اب تو ایک گھر بنا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے باغ امام جعفر صادق۔ ہاں میں نے کہا بخرادیت یہی ہوتی ہے، ارے صاحب کہاں لکھا ہے مصائب میں ٹوپی اتار لو، کہاں لکھا ہے جب علم و ماتم دیکھو شب عاشور سے سر برہنہ ہو جاؤ، کہاں لکھا ہے کہ آستینیں الٹ لو، کہاں لکھا ہے صاحب دکھائیے کتاب میں کہ عاشور کے دن اور جلوس میں چلو تو ننگے پاؤں چلو۔ اما میاں یہ غم آل محمد کے گھرانے کا، کہیں لکھا ہے وہ یا نہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سیرت ائمہ میں نظر آئے گا۔ چھٹے امام کے لیے ملتا ہے کہ جب جائیے گا تو آپ کو وہاں سننے کو ملے گا کہ امام جب اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے، محرم نہیں ہوتا تھا، عاشور کا روز نہیں ہوتا تھا، عام دن جب بھی کربلا کی زیارت کے لیے آتے تھے، پہلے اس باغ میں قیام کرتے تھے، وہاں سے جب زیارت کی نیت سے نکلتے تھے تو پہلے فرات میں آپ غسل فرماتے تھے، اور آپ کو یقین جانیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جب فرات سے نکلتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا ننگے پاؤں، گریبان چاک، سر پہ عمامہ نہیں، اور سر کو پیٹتے ہوئے اس طرح ابا عبداللہ الحسین اپنے جد مظلوم کے مزار کی طرف بڑھتے تھے کہ لگتا تھا جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہو، کسی ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہو، اس طرح تڑپتے تھے، یا جدی یا ابا عبداللہ، اور یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو ذریعہ اقدس پہ گرا دیتے تھے۔ محرم نہیں ہوتا تھا۔ اب جا کے مولا جتنے بھی سوال کرنا ہو تو آپ چھٹے امام سے سوال کیجئے کہ یہ آستینیں کیوں الٹے ہوئے ہیں، یہ ننگے پاؤں کیوں ہے، یہ سربراہانہ کیوں ہے، یہ گریبان چاک کیوں ہے، طریقہ بتایا اس گھرانے نے۔ تو ہم سے یہ نہ سوال کیجئے کہ ہم جلوسوں میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، کتابوں میں نہ دیکھیے، بخرادیت میں نہ پڑھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ غم تھا جس پہ آل محمد روئیں، اور یہ رونے والوں میں کوئی شافع محشر ہے، کوئی ساقی کوثر ہے، کوئی جوانان جنت کا سردار ہے، کوئی محشر کے ہنگام کا زین العابدین ہے، کوئی مغیث شیعت و زبار فی یوم الجزا ہے، کوئی تمام اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ محشر کے ہنگام میں لے جانے والا ہے۔ معمولی بات ہے، ان کے گھر کا غم ہے۔ کچھ ایسے ہی صدمہ ہے جو رولا رولا کر جب مارا گیا تو یہ لوگ زندگی بھر تڑپتے رہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معصوم اپنے غم کو یا اپنے خوشی کو اتنا ہی بتائے گا جتنی خوشی ہوئی ہوگی یا جتنا غم ہوا ہوگا۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ چھوٹا سا غم ہوتا ہے ہم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے ہم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ معصوم ہے، معصوم ہے۔ اما آج بھی پردہ غیب سے ایک آواز آ رہی کہ جد مظلوم جب میں آپ کی مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو جد مظلوم جب آپ کی مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ تو نبی کریم گریہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا، شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ نبی کریم روئے، متعدد مرتبہ روئے، مولا متقیان روئے اور متعدد مرتبہ روئے، جناب سیدہ روئیں اور متعدد مرتبہ روئیں، یہاں تک کہ وقت کے امام ابھی بھی پردہ غیب میں گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اپنے جد مظلوم کو یاد کر رہا ہے۔ اور بس میں عزیزان گرامی کیا عرض کروں، آج 3 محرم ہے، آپ مسلسل مصائب سن کے آ رہے ہیں، کون سے مصائب عرض کروں اور کون سی روایت پڑھوں؟ میں ایک بات جانتا ہوں کہ یہ معجزہ ذکر امام حسین ہے کہ کوئی سی روایت پڑھی جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ورنہ کربلا میں جو مصیبتیں تھیں وہ روایتوں کے مطابق نہیں تھی۔ کربلا میں جو مصیبتیں پڑ رہی تھیں وہ اللہ بہتر جانے، یہ کربلا والے بہتر۔ چونکہ معصومین کا تذکرہ آ گیا ہے تو آئیے میں ایک بات عرض کروں اور سامنے کی عرض کروں۔ میں اکثر سوچتا ہوں، چوتھے امام واقع کربلا کے بعد مدینہ تشریف لائے، ہر لمحہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہاں تک کہ
دسترخوان چنا جاتا تھا، بہت دیر تک دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانے کو دیکھتے تھے، پھر کربلا کا رخ کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ بابا تمہیں بھوکا مارا گیا، بابا تمہیں بھوکا مارا گیا۔ اور جب ظرف آب آتا تھا تو آپ بہت دیر تک پانی کے اس ظرف کو دیکھتے تھے، پھر کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے بابا تمہیں پیاسا مارا گیا، پیاسا مارا گیا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں، آپ اس کو محسوس کر لیں۔ ہائے غربت حسین، وقت کا معصوم ہے چوتھا امام۔ دیکھیے اس کو سوچئے گا، ہم نے یہی سنا کہ جب بھی روئے تو یہی کہہ کہ بابا تمہیں بھوکا مارا گیا، بابا تمہیں پیاسا مارا گیا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا کربلا میں صرف امام حسین بھوکے تھے؟ کیا کربلا میں صرف امام حسین پیاسے تھے؟ وہاں علی اصغر بھی ہیں، وہاں سکینہ بھی ہیں، وہاں عون بھی ہیں، وہاں محمد بھی ہیں، وہاں قاسم بھی ہیں، وہاں علی اکبر بھی ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ لیکن معصوم بہت کچھ فرما رہا ہے۔ یہ چوتھے امام کا کلمہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب پانی کو دیکھا کہ ہائے میرا بھیا پیاسا مارا گیا، یہ نہیں کہا کہ علی اکبر پیاسا مارا گیا، یہ نہیں کہا گیا میرا بھائی قاسم پیاسا مارا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ میرا چچا عباس پیاسا مارا گیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں پیاسا۔ جب بھی پانی سامنے آیا ایک جملہ کا، بابا تمہیں پیاسا مارا گیا۔ اس کے معنی سید سجاد نے دنیا کے سامنے اعلان کر دیا پیاسے سب تھے، لیکن کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا میرا بابا حسین مظلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت وصیت کی، اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کرنا۔ ارے تمہیں نہیں معلوم کربلا کے مقتل میں تمہارا امام 3 روز کا بھوکا پیاسا مارا۔